بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گراں، مرد کا ذہنی سکون خاموش اور پرسکون عورت میں ہوتا ہے۔ خود میں لوگوں کی دلچسپی بڑھانے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنی قدر کو رفتہ رفتہ ظاہر کرو۔ ہر شخص تعریف اور اہمیت چاہتا ہے، انہیں اہم محسوس کرواؤ، لوگ تمہارے غلام بن جائیں گے۔ اپنے ارادے چھپاؤ، کبھی بھی سب کچھ ظاہر نہ کرو۔ رازداری طاقت پیدا کرتی ہے۔ ہمیشہ دستیاب مت رہو، زیادہ دستیابی تمہاری اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ معتدل انداز میں جواب دو، دشمن کو دوست میں بدلنا سیکھو۔ جرمن کہاوت ہے کہ کتے کو اپنا خوف اور انسان کو اپنی ضرورت سونگھنے نہ دے، ورنہ وہ دونوں آپ کو کاٹ لیں گے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جس کو سیاہ رنگ پسند ہو، اس کی زندگی بہت رنگین اور دلکش ہوتی ہے۔ سیاہ رنگ کو طاقت اور مضبوطی کی علامت کہا جاتا ہے۔ بڑا دشمن تمہاری اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دشمن تمہیں تیز کرتا ہے اور تمہاری شناخت بناتا ہے۔ انسان آخری لمحے تک اپنے آپ کو یقین دلاتا رہتا ہے کہ اچانک موت دوسروں کو ہی آتی ہے، مجھے شاید نہ آئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کی لائف میں ہیں تو بدقسمتی سے آپ بہت آسانی سے سٹریس یا ذہنی دباؤ کا شکار ہوں گے۔ ہر کام میں سستی سے کام لینا، کوئی خاص مقصد کا نہ ہونا، وقت اور فرصت کا صحیح استعمال نہ کرنا، واک یا ایکسرسائز نہ کرنا، نیند کا دورانیہ پورا نہ کرنا، سارا دن کمرے میں رہنا، دھوپ نہ لگوانا، سوشل میڈیا کا ہر وقت استعمال، اچھی خوراک کا خیال نہ کرنا، اپنے آپ کو بھول جانا، عبادتوں میں دل نہ لگنا۔ جو لوگ زیادہ بیٹھے رہتے ہیں یا ورزش نہیں کرتے، ان کی ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں۔ وزن اٹھانے یا چہل قدمی جیسی سرگرمیاں ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہیں۔ کیلشیم اور وٹامن ڈی ہڈیوں کی بنیادی اجزاء ہیں۔ ان کی کمی سے ہڈیاں کمزور، نرم یا بآسانی ٹوٹ سکتی ہیں۔ اپنے اندر کے کامیاب انسان کو باہر لانے کے لیے یہ 6 باتوں پر غور کریں۔ جس کام کو کرنے کا ارادہ ہو، اس کا آغاز آج ہی کریں۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کو وہ لوگ کامیاب نظر آئیں گے جو آپ کے مقابلے میں کم قابل ہیں، مگر آپ اور ان کے درمیان بنیادی فرق عمل کا ہے۔ آپ سوچتے رہتے ہیں اور وہ عمل کر گئے۔ کبھی کبھی خود غرضی بری نہیں ہوتی۔ اگر آپ ہمیشہ دوسروں کا سوچتے رہیں گے تو لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہیں گے۔ سوشل میڈیا پر بلا وجہ وقت ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بے مقصد زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اوقات کو قیمتی بنائیں۔ روتے رہنے اور شکایتیں کرنے رہنے سے کچھ تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کافی بے رحم ہے۔ پیسہ آپ کی زندگی کے تقریباً 90% مسائل کا حل ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر پیسہ کمائیں۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کو اس مشکل سے نکالنے کوئی نہیں آئے گا۔ جو کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے۔ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنا ہے یا اپنے حالات بدلنے ہیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ چہرے کی صفائی کے لیے لیموں کا استعمال کریں۔ لیموں کو بلیچ ایجنٹ کے طور پر سمجھا جاتا ہے اور یہ جلد کو صاف کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ روگنی یا چکنی جلد کے مالک افراد لیموں کا استعمال اس میں کچھ شامل کیے بغیر کر سکتے ہیں، یعنی لیموں کا رس ان کی جلد کے لیے مؤثر ہے، لیکن خشک جلد کے لیے صرف لیموں کا رس استعمال کرنا مفید نہیں۔ ان کے لیے آسان نسخہ یہ ہے: 1 چمچ لیموں کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر جلد پر لگائیں، 10 منٹ کے بعد دھو لیں۔ اس ماسک سے آپ کی جلد تر و تازہ ہو جائے گی۔ جلد کو نکھارنے کے لیے 1 پیالی دودھ لے کر ایک کپڑا اس میں بھگو کر جلد پر رگڑیں۔ خشک ہونے پر دوبارہ یہی عمل دہرائیں۔ 1 ہفتے تک غسل کرنے کے بعد یہ عمل دہرانے سے جلد کی رنگت میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ لیموں کو 2 حصوں میں کاٹ کر آہستہ آہستہ چہرے،
ہاتھوں اور پاؤں پر مساج کریں۔ اسے 10 سے 15 منٹ لگا رہنے دیں اور بعد میں دھو لیں۔ لیموں کا رس اور شہد زیتون کے تیل میں ملا کر 10 سے 15 منٹ کے لیے چہرے پر مساج کریں۔ بعد ازاں پانی سے دھو لیں۔ اس میں ایک احتیاط یہ برتن کا لیموں کا رس لگانے کے بعد دھوپ میں ہرگز نہ نکلیں اور جلد پر موجود زخموں پر لگانے سے بھی اجتناب کریں۔ جلد کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے لیے 1 کپ چاولوں کا دھو لیں۔ اس میں 1 کپ پانی ڈال کر 1 گھنٹہ یا پوری رات کے لیے ڈھانپ کر رکھ دیں۔ پانی سے چاول چھاننے کے بعد اسے 1 ہفتے کے لیے فریج میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ روزانہ چہرہ دھونے کے بعد ان چاولوں کے پانی سے روئی کی مدد سے اپنا چہرہ صاف کریں یا سپرے بوتل کی مدد سے چہرے پر سپرے کر لیں۔ اس سے آپ کی سکن چمکدار اور نکھر جائے گی، کھلے مسام بند ہو جائیں گے اور جلد نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ مشہور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس ذات پاک کی قسم جس کے سوا معبود برحق نہیں ہے، ہمارے اس دور میں گوشہ نشینی حلال ہو چکی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر ان کے زمانے میں گوشہ نشینی حلال تھی تو پھر آج تو واجب ہو چکی ہے، اور ہم اپنے زمانے کو دیکھیں تو شاید گوشہ نشینی فرض ہو۔ جو لوگوں سے دور رہتا ہے وہ فتنوں سے دور، گناہوں سے دور رہتا ہے۔ شمع الاوراز میں ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے گھر کے دروازے پر لکھا، اللہ رب العزت اسے پوری جزا دے جسے ہم نہیں جانتے، اور ہمارے دوستوں کو جزا نہ دے، کیونکہ ہمیں جو بھی تکالیف پہنچی ہیں وہ دوستوں کے ہاتھوں سے ہی پہنچی ہیں، ان سے دوری ہی ہمارے لیے سعادت مندی ہے۔ انسانی دماغ مہنگی کار کے مانند ہے جسے فقط اچھی خوراک سے ہی صحت مند رکھ سکتی ہے۔ اگر دماغ کو اچھی خوراک میسر نہ آئے تو پھر دماغ بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے۔ بری خوراک خصوصاً شوگر اور کاربوہائیڈریٹس کا بے حد جا استعمال انسانی نظام کو اچھے بیکٹیریا کی تعداد کم کر دیتا ہے، اور مستقل بری خوراک کھاتے رہنے سے آنتوں کے اندر ہلکی ہلکی سوزش رہنا شروع ہو جاتی ہے، جو مختلف دماغی اور جسمانی بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ جدید سائنسی تحقیق یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ انسانی نظام اور دماغی صحت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اچھی خوراک اچھی ذہنی صحت کی ضامن ہے۔ دنیا کی مہنگی ترین گاڑی بھی صرف اسی وقت اچھے سے کام کر سکتی ہے جب اسے اعلیٰ کوالٹی کا فیول فراہم کیا جائے۔ منہ کی بدبو کیسے دور کریں؟ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کچھ ذرات ہمارے دانتوں میں پھنس جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو برش کرنے کے باوجود نہیں نکلتے۔ دانتوں میں رہنے کی وجہ سے یہ ذرات گل سڑ جاتے ہیں اور منہ سے ناگوار بدبو کا باعث بنتے ہیں۔ کئی کمپنیاں دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کی پیسٹ سے اور اس طرح کے دیگر اشیاء کی وجہ سے دانت صاف رہیں گے، لیکن ان میں موجود کیمیکل کی وجہ سے دیگر مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ آئیے آپ کو قدرتی طریقے سے بنائے گئے نسخے سے منہ سے بدبو ختم کرنے کا آسان طریقہ بتاتے ہیں۔ مسواک کرنا نہ بھولیں۔ کوشش کریں کہ اپنے دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ ہر کھانے کے بعد دانتوں کو مسواک یا برش لازمی کریں تاکہ منہ میں کھانے کے ذرات باقی نہ رہیں اور بو سے نجات حاصل کی جا سکے۔ پھلوں کا استعمال، آپ کو چاہیے کہ چبانے والے پھل کھائیں، کہ اس طرح نہ صرف منہ کی ورزش ہوگی بلکہ دانت بھی صاف رہیں گے۔ گاجر، سیب، امرود، ناشپاتی وغیرہ کا استعمال کریں۔ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال۔ اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے تو پھر منہ سے بو آتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ رات کو خاص کر کے صبح کے وقت پانی کا وافر استعمال کریں۔ کافی اور چائے کا کم استعمال۔ کافی اور چائے کے استعمال سے نہ صرف دانت خراب ہوتے ہیں بلکہ اس سے منہ سے بدبو بھی آتی ہے۔ دواؤں کا استعمال۔ بعض ادویات ایسی ہوتی ہیں جن کے استعمال سے منہ سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو کبھی ادویات استعمال کرنے کی وجہ سے ایسا ہو تو پریشان مت ہوں، دوائیوں کے ختم ہونے کا انتظار کریں اور ساتھ ہی دودھ اور دہی کا استعمال کریں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلے مسائل ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں،
کچھ لوگ سٹریس لے جاتے ہیں، کچھ لوگ مقابلہ کرتے ہیں اور وہ ٹائم بھی ہنسی خوشی گزر جاتا ہے۔ زندگی میں ناکامیاں آنا معمول کی بات ہے، مگر اصل ہار وہ ہے جب انسان کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کوشش کرنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جا سکتا، بس وقت اور حالات کا امتحان تھوڑا سخت ہوتا ہے۔ اگر بار بار کامیابی نہ ملی تو یقین کریں ایک نہ ایک دن ضرور رستہ کھل جائے گا۔ اللہ اس دل کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا جو جائز مقصد کے لیے محنت کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گندے دانتوں سے پیدا ہونے والے بیکٹیریا خون کی باریک نالیوں تک پہنچ سکتے ہیں، جہاں یہ شریانوں کی تنگی کا باعث بنتے ہیں۔ مسلسل منہ کی ناقص صفائی جسم میں دائمی سوزش بڑھا دیتی ہے، اور یہی عمل دل کی بیماریوں کے بڑے اسباب میں سے ہے۔ وہ شخص جو مقصد کے ساتھ چلتا ہے اسے ہجوم کی تالیاں درکار نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ایسا انسان نہ شور سے بہکتا ہے اور نہ خاموشی سے گھبراتا ہے۔ اس کی نگاہیں اس کا قطب نما ہیں اور اس کا حوصلہ اس کی طاقت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اصل سفر تو تعریف کا شور ہے، محتاج نہیں بلکہ اس منزل تک پہنچنے کا ہے جس کا خواب صرف اس نے دیکھا ہے۔ ایک تحقیق مطالعے میں بتایا گیا ہے کہ بلیک چائے کا استعمال عمر رسیدہ افراد میں ذہنی اور حرکاتی مسائل کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کر سکتا ہے۔ چائے، سیب اور ڈارک چاکلیٹ کا استعمال زندگی کو بہتر بنانے اور سنگین بیماریوں مثلاً دل کی بیماری، 2 ٹائپ شوگر، کینسر، اعصابی امراض کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی خشک اور بے جان جلد کا باعث بنتی ہے، جبکہ وٹامن اے اور وٹامن ای نمی برقرار رکھنے اور بحالی میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ زنگ کھردرے دبوں کو کم کرنے اور ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر خوراک میں ان غذائی اجزاء کی کمی ہو تو کوئی بھی موئسچرائزر ان کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ایسی صحت مند چکنائیاں ہیں جو امراض قلب، ڈیمنیشیا اور کئی دائمی امراض کے خطرات میں کمی لانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اومیگا 3 آنکھوں میں خون کے بہاؤ کو بہتر بنا کر آنکھوں کی صحت مند نشو و نما میں مدد دیتا ہے، جس سے قریب کی نظر بہتر رہتی ہے۔ اگر بچوں کو وقت پر پیشاب کرنا سکھایا جائے تو انہیں ڈائپر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ڈائپر نہ پہننا بچوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ انہیں فنگل انفیکشن اور پیشاب کی نالی کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ڈائپر پر خرچ ہونے والی رقم کی بھی بچت ہوتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وقت کا ضیاع موت سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ وقت کا ضیاع تمہیں اللہ تعالیٰ اور آخرت سے کاٹ دیتا ہے، جبکہ موت صرف تمہیں دنیا اور دنیا والوں سے کاٹتی ہے۔ صبر اور حوصلہ زندگی کا اصل زیور ہے۔ زندگی میں مشکلات، ناکامیاں اور پریشانیاں سب کے حصے میں آتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ صبر اور حوصلے سے ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور مشکل وقت میں اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں، ان کی ذہنی صحت زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور وہ زیادہ کامیاب ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کتنا عظیم پیغام ہے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ تارا میرا کے تیل کی جلد پر اثرات۔ اس کے جلد پر بہت بہتر اثرات ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اس کی بہترین اینٹی فنگل خصوصیات کے سبب یہ جلد پر کسی بھی قسم کے فنگل انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایسے وٹامنز بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ جلد کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ یہ جلد پر لگنے کی صورت میں بعض افراد میں جلن کا باعث ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ مساج کے لیے بھی بہترین ہوتا ہے اور اس سے جلد پر ہونے والی بڑھتی عمر کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ ذیابطیسن کے مریضوں کی جلد پر خارش یا فنگل انفیکشن کے ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے مریض اگر تارا میرا کے تیل کو جلد پر باقاعدگی سے لگائیں تو اس انفیکشن کے امکانات میں واضح کمی ہوتی ہے
اور اس کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ آپ کی ہار تب ہی ہوتی ہے جب آپ ہار مان لیتے ہیں، ورنہ کسی مشکل، تکلیف، درد میں اتنا دم نہیں کہ آپ کو ہرا سکے۔ جب بھی بے بسی کا احساس بڑھ جاتا ہے تو یہ یاد دہانی کافی ہے کہ خدا کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ مروزی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، ایک روز میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور پوچھا، آج آپ کی صبح کس حال میں ہوئی؟ فرمایا، اس کی صبح کا کیا پوچھتے ہو، جس کا رب اس سے فرائض کی ادائیگی کا مطالبہ کرے اور اس کا نبی اس سے سنتوں کی تعمیل کا تقاضا کرے اور فرشتے اس سے اعمال کی اصلاح اور درستی کو چاہیں اور شیطان اس سے بدکاری کی فرمائش کرے اور ملک الموت اس سے اس کی جان نکالنے کی طلبگار ہو اور اس سے اہل و عیال اس سے روٹی کپڑے کی مانگ کریں۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔